بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ سب واقف ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری چہارم۔ سبق کا عنوان ہے امداد باہمی، درسی کتاب کا سبق نمبر 18، جس کو ہم نے آج چوتھے حصے میں مکمل کرنا ہے۔ اب تک آپ بخوبی واقف ہو چکے ہیں کہ امداد باہمی سے کیا مراد ہے۔ اگر آپ اس تصویر پر غور کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی ایک دوسرے کی مدد کی جا رہی ہے؟ بالکل، ایک دوست دوسرے دوست کے جوتوں کے تسمے باندھ رہا ہے، یعنی اس کی مدد کر رہا ہے اس کام میں جس کو کرنے میں اس کو اکیلے کرنے میں دقت یا مشکل کا سامنا ہو رہا ہے۔ یہ بھی مدد کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصل تعلم ہے ڈاک خانہ، بینک، اسپتال اور لاری اڈا وغیرہ پر تحریر شدہ ہدایات پڑھ کر عمل کر سکیں۔ آپ کو یاد ہے ہم نے اس پہ پہلے بھی کام کیا تھا اور آپ کو ایک سرگرمی دی گئی تھی کہ جس میں آپ نے کسی ایسی جگہ جانا ہے جہاں پہ یہ ہدایات موجود ہوں اور ان کو لکھ کے لانا ہے۔ آج بھی ہم اسی پہ کام کریں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اسلامی نقطۂ نظر پر بات ہوتی ہے۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی نماز کے لیے، ٹھیک ہے، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں یعنی رشتہ داروں، عزیزوں اور یتیموں پر اور محتاجوں اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورے کرنے والے ہوں، اور سختی یعنی تنگ دستی میں اور مصیبت یعنی بیماری میں اور جنگ کی شدت یعنی جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177، جس میں نیکی کو وسعت سے بیان کیا گیا کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف موڑ لیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر اور قیامت کے دن پر اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، یقین رکھیں، ان پہ عمل کریں اور وہ تمام کام کریں جن کا اللہ نے حکم دیا، جس میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کی محبت میں اپنا مال اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کریں، یعنی امداد باہمی کریں، دوسروں کی مدد کریں۔ اور یہ ہمیں مختلف روایات سے، احادیث سے، قرآن پاک کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس قدر اس کا اسلام نے درس دیا ہے کہ ہم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، صرف اس جہان میں اپنا ہی نہیں سوچنا، بلکہ اپنے ارد گرد اپنے مسلمان بھائیوں کا، ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، دوسرے انسانوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ دہرائی کیجیے، سبق کا متن چونکہ مکمل ہو چکا ہے تو آپ کیا کریں گے ابھی کہ یہ جو سبق آپ نے پڑھا امداد باہمی، اس سے آپ نے کیا کیا سیکھا، اس میں کون سی اہم باتیں تھیں جو آپ کو بتائی گئی، ان کو اپنے الفاظ میں خلاصے کے طور پر بیان کیجیے۔ دہرائی آپ نے کر لی، پڑھنے سے پہلے کی ایک اور سرگرمی دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کبھی اپنے والدین کے ساتھ کسی بینک، اسپتال، لاری اڈے یا ڈاک خانے گئے ہیں؟ اور کیا آپ نے غور کیا کہ وہاں ایک بورڈ پر بہت سی ہدایات لکھی ہوتی ہیں، خاص طور پر اسپتال تو شاید آپ سارے ہی جا چکے ہوں، تو آپ نے ان کے بارے میں بتانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ یہ ہدایات جو وہاں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، مختلف بورڈ پہ آویزاں ہوتی ہیں، جگہ جگہ انہوں نے لکھ کے لگائی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ان تینوں سوالات پہ سوچئے اور جو آپ نے دیکھا ہے اس پہ بات کیجئے۔ یقیناً آپ سب نے بتا دیا ہوگا۔ آج آپ نے ڈاک خانہ، بینک، اسپتال اور لاری اڈا یا ایسی عام جگہ جہاں پہ ہمارا گزر ہوتا ہے یا جہاں پہ ہمیں کبھی جانے کا موقع ملتا ہے، وہاں پر جو ہدایات تحریر کی جاتی ہیں ان کو پڑھنا یا ان پر عمل کرنا سیکھنا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں ہم اس پہ پہلے کام کر چکے ہیں۔ کہاں پہ ہم نے کام کیا؟ ہم نے اپنے درسی کتاب کے سبق نمبر 12 کے پہلے لیکچر میں اس پہ سیکھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ یہ ہدایات تھی۔ اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں 12ویں سبق کے پہلے لیکچر کو، تو یہ وہ ہدایت تھی جو اسپتالوں میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر ہدایات پہ بھی ہم نے بات کی تھی۔ اگر آپ دوبارہ سے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ ایک انفرادی سرگرمی کر لیجیے، جلدی سے کسی قریبی اسپتال یا بینک جا کر وہاں موجود ہدایات اپنی کاپی پر لکھیں۔ یقیناً آپ کا اس وقت جماعت سے قریبی اسپتال یا بینک جانا تو ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں
इन दोनों में से किसी एक जगह पर दर्ज शुदा हिदायत ज़रूर मौजूद होंगी। हमने उस वीडियो में भी जो सबक नंबर 12 में कि मैंने भी आपको दिखाई, उसमें भी इन हिदायत के बारे में पढ़ा था। आपने खुद से भी बहुत सी हिदायत लिखी थी, तो उसी को जहन में रखिए, उसको दोबारा से अपने जहन में लाइए। और कुछ हिदायत ऐसी हैं जो आपने अस्पताल और बैंक के लिए मखसूस होती हैं, उनको अभी अपनी कॉपी पर लिखना है और अपनी मुअल्लिमा को बताना है। इनफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। ग्रोही सरगर्मी में स्कूल में हफ्ता इमदाद बाहमी मनाएं। किस तरह मनाएंगे, कब मनाएंगे, क्या तरीका होगा, अपनी मुअल्लिमा से मशवरा कीजिए, उनकी मुशावरत से, उनकी रहनुमाई में एक लाए अमल तैयार कीजिए और फिर उस पर अमल कीजिए। वीडियो को रोक कर ये काम करें। हमारे पास एक वर्कशीट है जो आज के हासिलात ताल्लुम से मुताल्लिक बनाई गई है। किसी भी जगह मसलन अस्पताल में लिखी हिदायत पर अमल करने से क्या फ़ायदा होता है। और फ़र्ज़ करें आपको एक बैंक में सार्फिन के लिए हिदायत लिखने को कहा जाता है, तो आप कौन कौन सी हिदायत लिखेंगे? मैं आपको पता है सबसे पहली हिदायत क्या लिखूंगी कि बैंक में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सख्ती से मना है। आपने खुद से हिदायत बनानी है और वो बैंक के लिए बना के लिखनी। बड़ा मज़ा आएगा आपको लिखते हुए। आपको पता चलेगा कि हम लाशऊरी तौर पर बहुत सी चीज़ों से उलझन का शिकार हो रहे होते हैं, तो अगर हम छोटी छोटी हिदायत लिख के लगा दें तो हम उस ज़हनी कोफ्त से बच सकते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा जी, मज़ीद घर के काम में आपने क्या करना है, दूसरों की मदद करने के बारे में अहादीस मुबारका तहरीर करके लानी है। हम अपने हर सबक से पहले आयात अहादीस का हवाला देते हैं। आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब बहुत आराम से मिल जाएगा। कल इंशाल्लाह इसी सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा ये सबक जारी है। आप कल तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।